السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، از پے صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما ابدا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج خلیفہ پاڑا کے اندر ایک مسجد کی توسیع ہوئی، ایک مسجد بنی، آپ لوگوں نے عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسے کا بھی انتظام کیا۔ مسجد برابر میں ہے، جلسہ بھی برابر میں ہے۔ مسجد اور جلسے کا اسٹیج اور پنڈال دونوں سٹ کر ہے، تو گویا خلیفہ پاڑا کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں ہم اپنی پیشانی کو جھکائیں گے، بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سیرت رسول کا جلسہ کر کے ہم یہاں سے یہ تعلیم لے کر جائیں گے کہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کیسا ہے، جھکا کیسے جائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اس جلسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سن کر ہم لوگ اپنی زندگی انشاءاللہ تبارک و تعالی سنت رسول اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے انسان اور جن کو، جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اور جنات کی تخلیق صرف عبادت کے لیے کی۔
آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو چاش کرنے والا ہے وہ یہ من میں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چاش کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ایک دکانداری کرنے والا بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بزنس کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ایک چاکری کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چاکری کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ایک تاجر یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تجارت کے لیے پیدا کیا۔ ڈاکٹر یہ سوچتا ہے کہ مجھے مطلب چلانے کے لیے، لوگوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وکیل یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہر انسان جس کی جتنی وسعتیں ہیں، جس کی عقل جیسی ہے، وہ اپنے شعبے کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا۔ مگر اے مسلمانوں، یاد رکھنا، ہم اور آپ اس دنیا میں ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو بھیجنے والی ایک ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے، جسے خالق کائنات کہا جاتا ہے، جسے مدبر کائنات کہا جاتا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم کیسے پتہ کریں، ہم کیسے جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا، ہماری تخلیق کس لیے کی گئی؟ تو آؤ اسی قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جس قرآن کے بارے میں صاحب قرآن ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس کتاب کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تیری عظمت پہ ہمارے ماں باپ قربان، ذرا یہ تو بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے زمین پر بھیجا ہے، کس لیے ہماری تخلیق فرمائی ہے؟ کیا ہمیں چاش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں نوکری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں دکان چلانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں زمین سے دھان اگانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں پنڈال سجانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں ڈاکٹری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو قرآن پکار کر فرماتا ہے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری تخلیق کس لیے کی، تمہیں پیدا کس لیے کیا، تو قرآن پکار کر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضور بول چھے منصور بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر جس دنیا میں ہمیں اس عالم اسباب میں بھیجا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری بیوی بھی ہے، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے بال بچے بھی ہیں، ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر متعین کی ہیں۔ تو جب اللہ ہی کی ہم عبادت ہی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان گھر والوں کی کفالت کیسے ہوگی؟ ان کا لالن پالن کیسے ہوگا؟ کی کرے کھابر دوٹی کھابر جھٹابو گزرے ہیں۔ ایک میں چیسٹا کرتا ہوں، ٹھیک ہے جورے بولیں سبحان اللہ۔ اگر ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تو پھر ان کی ذمہ داریاں، ان کے مصارف کو کون اٹھائے گا؟ چھیلے کا بیاہ دینا ہوگا، چھیلے کو پڑھانا ہوگا، بیٹی کا بیاہ دینا ہوگا، جمائی لانا ہوگا۔ آج کل مارکیٹ میں سب کا الگ الگ ریٹ چل رہا، ٹھیک ہے یہ رقم اپنی پسند کربین سے رقم ٹاکا لاگبین، تو کیا کر کے اس کا ہودھار ہوگا؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جب اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
اگر صرف عبادت کے لیے تو یہاں پر بیشی ماتھے میں لوڈ مت لیجئے گا. بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے آقا نے دیکھیے سیرت رسول کا جلسہ بھی ہے, سرکار کی سیرت کو بھی سمجھنا ہے, سرکار کے پیغام کو بھی سمجھنا ہے اور رب کے فرمان کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب ورحمتی. اے اللہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اگر سیدھا سادہ شارٹ کٹ میں سمجھے کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں, ہم رحمتوں کے طلبگار ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ مسجد جابو امام صاحب پیچھے نماز پڑھو, ٹھیک ہے, قرآن تلاوت کرو, اللہ کی رحمت پابو, ٹھیک ہے. مگر جب باہر آئیں گے مسجد سے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا سألوک من فضلک. اے اللہ, اب اگر اس کا ایک دم شارٹ کٹ میں بالکل آسان معنی اگر ہم سمجھیں تو اے اللہ ہم تیرے فضل کے طلبگار ہیں, ہم اس سے فضل تیرا فضل چاہتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں تو رحمت مانگتے ہیں, باہر آتے ہیں تو فضل مانگتے ہیں. مسجد میں جب جاتے ہیں تو ہم نماز کی نیت کرتے ہیں, مسجد میں ہم جب جاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, مسجد میں جب جاتے ہیں تو رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, مسجد میں جب جاتے ہیں تو قیام کرتے ہیں, مسجد میں جب جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں, مسجد میں جب جاتے ہیں تو رسول اور آل رسول کی بارگاہوں میں ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. رب کی رحمتیں ہو رہی ہیں, رب کی رحمتیں ہو رہی ہیں, رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. مگر جب مسجد سے باہر آ رہے ہیں, اب ہم عبادت سے باہر آ رہے ہیں, اب ہم دنیا کی طرف آ رہے ہیں, اب ہم سجدوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, اب اپنی دنیاوی زندگی میں اب اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہونے کے لیے آ رہے ہیں, اب ہم قرآن کی تلاوت چھوڑ کر آ رہے ہیں, اب ہم یہاں پر آ کر دکانداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں, مگر یہاں پر رب کا فضل چاہ رہے ہیں, رب کا فضل چاہ رہے ہیں. آخر کیا کر کے دکان چلائیں گے, رب کا فضل کیسے ملے گا؟ گھر آئیں گے, رب کا فضل کیسے ملے گا؟ دکان سے گھر جائیں گے, رب کا فضل کی گورے پابو. چاکری کے لیے جائیں گے, ڈیوٹی کے لیے جائیں گے, رب کا فضل کیا کر کے پائیں گے؟ سجدے کر کے تو رب کی رحمتوں کو حاصل کر لیا تو پتہ یہ چلا. اب اگر اس کا مطلب اور اس کا طریقہ سمجھنا ہے کہ جب مسجد میں جائیں گے تو رب کی رحمتوں کا تو حاصل کرنے کا ہمیں سبب اور اس کے اسباب پتہ چل گئے, مگر اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے اب اگر ہمیں رب کا فضل حاصل کرنا ہے تو اب ہمیں سیرت مصطفیٰ پہ آنا پڑے, اب ہمیں سنت رسول پہ عمل کرنا ہوگا, اب ہمیں مصطفیٰ کی سیرت کو اپنی زندگی کے سانچے میں اتارنا ہوگا. مطلب جس طریقے سے مصطفیٰ نے چلنے کے لیے فرمایا ہے ویسے چلیں گے, بڑوں کا ادب جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ویسا کریں گے, چھوٹوں پہ شفقت جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی ہے ہم اس طریقے سے کریں گے. اہل رسول کا ادب جو طریقہ مصطفیٰ سے, جو فرامین مصطفیٰ سے ہمیں ملا ہے ہم اس کو کریں گے. جو طریقہ مصطفیٰ سے ہمیں تجارت کرنے کا سلیقہ ملا ہے ہم اس طریقے سے تجارت کریں گے. جو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں نوکری کرنے کا طریقہ بتایا ہے, ایک ڈیوٹی کو یا غلام کو اپنے آقا کا حکم بجا لانے کا طریقہ بتایا ہے, ہم اس پر عمل کریں گے. جب اس پر ہم عمل کریں گے اندر ہوں گے مسجد کے تو رب کی رحمتیں ملیں گے, جب باہر ہوں گے مسجد کے دنیا کی زندگی میں ملوث ہوں گے تو رب کا ہمیں فضل میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حدیث پاک ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے مسلمانوں تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ نے جانتی چاند کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
جی جی کیا سبحان آپ جاننا چاہتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جی آپ نہ جانتی چاند تو بولیں ہاتھ تولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جی کہ دو چیزوں کی ضمانت، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان کی، جی جی زبان، اللہ زبان، تم اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اور ایک مقام پہ حضور فرماتے ہیں کہ سچا پکا اچھا مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی جی یہ زبان جو کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت سرکار فرماتے ہیں مجھے دے دو۔ آپ اس زبان کو دیکھیں، یہی زبان ہے جس سے ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہی زبان ہے جس سے ہم کسی کی چغلی کرتے ہیں، اور چغلی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ چغل خور جب چغلی کرتا ہے تو گویا اس کی مثال ایسے ہے، فور ایگزامپل، کہ جیسے ایک سگا بھائی اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کچا کھائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چغلی اسی زبان سے ہم کر رہے ہیں، امام صاحب کو آل فال برا بھلا ان کی برائی ہم اسی زبان سے کر رہے ہیں، دنیا کا گانا ہم اسی زبان سے دے رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو اپنے بھائی کو گالی اسی زبان سے دے رہے ہیں۔ گالی جس کو بنگلہ میں گالی بولتے ہیں، گال گال گال، ایک گال دینے کی سزا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ گالی دی 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 40 دن تک۔ آج ہمرا بولی کہ امی تو دعا کرچی، حافظ صاحب امی تو وظیفہ پڑھچی، ہمار دعا کینو قبول ہوچے نا، جی ہمارا شکوہ کرچی، شکایت کرچی، مگر دعا ہماری کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ آج سے جو گالی بکتے ہیں، چاہے وہ کسی کو غصے میں دیتے ہو یا عادت بن گئی ہو، تو آج سے وہ توبہ کر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اے مسلمانوں، آج جب اس حدیث پاک کو ہم بظاہر دیکھتے ہیں، بڑی مختصر 2 جملوں کی یہ میرے آقا کی حدیث شریف، اگر آج اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو صرف ہمارے سماج میں نہیں، صرف خلیفہ پارا کی بستی میں نہیں، صرف شیخ اڈا اور محمد بازار تھانے اور انچل کے ہی اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک شانتی کا پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس زبان سے ہم اپنے کو پرایا بناتے ہیں، پرائے کو ہم اپنا بناتے ہیں، اسی زبان سے ماں باپ کو الفال بول کر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم اپنے بھائیوں کو برا بول کر ان کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ اگر اسی زبان سے ہم اچھا بولیں گے، رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے، سرکار پہ درود و سلام پڑھیں گے، جب ہم اسی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، تو یقیناً یہ تسبیح کا بیان کرنا، سنت رسول پر عمل کرنا اور یہ سرکار پہ درود و سلام بھیجنا، یہ ہماری زندگی، ہمارے دنیا میں بھی عبادت، ہمارے اعمال حسنہ میں یہ ذخیرہ بنائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک مسلمان جب اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، ایک پڑوسی ایسا نہیں، اب پڑوسی کو آپ سمجھ لیجئے، بات کو یہیں پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پڑوسی کون ہے؟ اگر میرے آقا کے اس فرمان عالی شان پہ عمل کر لیا جائے مسلمانوں، تو پوری دنیا کے اندر شانتی پھیل جائے گی۔ ہمارے برابر میں جو ہے، ہمارے گھر کی برابر میں جو ہے وہ ہمارا پڑوسی، ایک گھر دوسرے گھر کا پڑوسی ہے، ایک محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی ہے،
ایک گاؤں دوسرے گاؤں کا پڑوسی ہے، ایک شہر دوسرے شہر کا پڑوسی ہے، ایک ضلع دوسرے ضلع کا پڑوسی ہے، ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کا پڑوسی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہے۔ اب ذرا قربان جاؤ اور ذرا غور کرو، میرے آقا کا یہ فرمان کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے اس کا بھائی محفوظ رہے، اس کے بھائی بھی محفوظ رہے۔ اگر آقا کے اس فرمان پہ آپ نے عمل کیا جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب اپنے پڑوسی کا خیال رکھو گے، جب اس کو محبت کا پیغام دو گے، جب اس کی حفاظت اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کرو گے، تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو گے۔ ایک محلہ دوسرے محلے کا خیال رکھے گا، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کا خیال رکھے گا، ایک شہر دوسرے شہر کا خیال رکھے گا، ایک شہر دوسرے شہر کا خیال رکھے گا، ایک ضلع دوسرے ضلع کا خیال رکھے گا، ایک ملک دوسرے ملک کا خیال رکھے گا۔ پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا کے اندر امن ہی امن ہوگا، پوری دنیا کے اندر شانتی ہی شانتی ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ نماز عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا عبادت ہے، بڑوں کا ادب کرنا عبادت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے، باطل فرقہ ہے باطلہ کا رد کرنا عبادت ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھیجنا عبادت ہے، اہل بیت اطہار کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا عبادت ہے، اہل رسول کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پتہ چل گیا ہم دنیا کے جس شعبے میں، زندگی کے جس شعبے میں عبادت کا مطلب تلاش کریں گے، ہر جگہ یہ عبادت ہمارے ساتھ ساتھ نظر آئے گی۔ شرط صرف اتنی ہے، طریقہ صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کی سنتوں بھری زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، تمہارا کھانا پینا بھی عبادت ہوگا، تمہارا چلنا پھرنا بھی عبادت ہوگا، تمہارا شادی بیاہ کرنا بھی عبادت ہوگا، تمہارا زندہ رہنا بھی عبادت ہوگا، اور تمہارا انتقال کر جانا بھی عبادت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔